اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ آج کی تراویح میں 15واں پارہ مکمل اور سورہ کہف کی تکمیل ہوئی ہے، جس کے اندر ہم نے آج 221 آیتوں کی تلاوت سماعت کی۔ 221 آیتیں سورہ اسراء اور سورہ کہف ملا کر کے۔ سورہ اسراء کے اندر 111 آیتیں، سورہ کہف میں 110 آیتیں۔ 15واں پارہ، اس کا نام ہے سبحان الذی۔ اللہ رب العالمین نے 15ویں پارے کے شروع میں اسراء اور معراج کا واقعہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا معجزہ ہے، اسے ذکر کیا ہے۔ اسراء کے معنی ہوتے ہیں راتوں رات چلنا، اور معراج کے معنی ہے اوپر چڑھنا۔ تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے جب طائف کے اندر ستایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا، انہوں نے مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ بے ہوش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس امید سے گئے تھے اس امید پر پانی پھیر دیا جب ان لوگوں نے۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو گیا، آپ کی بیوی خدیجہ کا انتقال ہو گیا، تو یہ سارا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھا ہو گیا۔ ان غموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات دینے کے لیے زمین والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گستاخی کی، اس گستاخی کے بدلے آپ کو بہتر سے بہتر مقام عطا کرنے کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی سیر کرائی اللہ تعالیٰ نے۔ زمینوں کی سیر کرائی، خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر جو 40 راتوں کا ہے، اسے لمحے بھر میں طے کرا دیا۔ آسمانوں کی سیر کرائی کہ اگر یہ اہل زمین آپ کی قدر نہیں کرتے تو اہل سما آپ کی قدر کو جاننے والے۔ لہذا پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان پر نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ بیت المقدس میں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی، جس سے آپ امام الانبیاء کے لقب سے ملقب ہوئے۔ تو یہ ساری چیزوں کا تذکرہ سورہ اسراء کے اندر موجود ہے۔ اسراء اور معراج کے واقعے میں یہ دو واقعے ہیں، ایک اسراء ہے، دوسرا معراج ہے، لیکن معراج کا واقعہ لوگوں کی زبان پر غالب ہو گیا ہے، اور اسراء جب معراج کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو اسراء کو پیچھے لگایا جاتا ہے، حالانکہ پہلے اسراء ہے۔ راتوں رات اللہ تعالیٰ نے زمین کا سیر کرایا، پھر بلندیوں پر چڑھایا اللہ رب العالمین نے۔ تو اسراء اور معراج کے واقعے میں بڑی عبرتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ حالت بیداری میں ہوئی ہے، خواب کی حالت میں نہیں ہوئی، کیونکہ اگر خواب میں یہ واقعہ ذکر ہو تو پھر معجزے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے، کیونکہ معجزہ اسی وقت ہوگا جب یہ حالت بیداری میں ہو، ورنہ سویا ہوا آدمی تو نیند میں پتہ نہیں کہاں کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا سفر کرتا رہتا ہے، تو پھر یہ معجزہ نہیں رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلم من المسجد، لیلن نکرہ، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا بھی اسی رات کے حصے میں سیر کرایا گیا ہے۔ تو بہت سارے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے، بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں دیکھی، جنت جہنم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا،
وجہیں پوچھی، ساری تفصیلات اس کے اندر ہے۔ آج کی جو آیت ہے سورہ اسراء ہی کی آیت سے متعلق دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں آ جائے، اور کلاہما، یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی حالت میں تمہارے پاس آ جائے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، عندک کا لفظ تو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، تمہارے پاس آ جائے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ جب چھوٹا رہتا ہے تو وہ ماں باپ کے پاس ہوتا ہے، اور ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو اولاد کے پاس ہو جاتے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کے پاس ہوتا ہے، اور ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، تب تک اولاد جوان ہو چکی ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کے پاس ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ الگ رہتے ہیں اور بچے الگ ہو جاتے ہیں، اور ایسا رہتا ہے کہ بعض بچوں کے پاس ماں باپ رہتے ہیں، بعض کے پاس نہیں رہتے۔ تو جس کے پاس بھی ماں باپ ہوں، جس کے حصے میں آ جائے، جس کے پاس ہوں بڑھاپے کی حالت میں، انہیں ان کے چڑچڑاپن پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، انہیں ان کے بڑھاپے میں، کمزوری کے عالم میں ان کو ستانا نہیں چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے بعد فوراً والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا، اور یہ ایک جگہ نہیں ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں بھی آپ دیکھیں گے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تذکرہ فرمایا۔ سورہ لقمان کے اندر آپ دیکھیں گے وہاں بھی اللہ رب العالمین نے ایسے ذکر فرمایا۔ تو کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی عبادت کا تذکرہ فرمایا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے بعد اس دنیا میں اگر کسی کا حق ادا کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کے والدین کے حقوق۔ لہٰذا اللہ رب العالمین اگر ہمارا حقیقی رب ہے تو والدین ہمارے مجازی رب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے حق کے بعد والدین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور تذکرہ کیسے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ احساناً کا جو لفظ یہاں اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا ہے، احسن یحسن احسانا، یہ اس لیے ہے کیونکہ احسان کے اندر ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ اچھائی کی جائے۔ حسن سلوک بات کے ساتھ، حرکات و سکنات کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، جس طرح سے بھی ہو اس طرح سے اس لفظ کے اندر نرمی پائی جاتی ہے، ملائمت پائی جاتی ہے، پولائٹی پائی جاتی ہے، ہر اعتبار سے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس کا ترجمہ ہم کر سکتے اچھا برتاؤ کرو، اچھے سے پیش آؤ والدین کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کی ادائیگی کے بعد والدین کا تذکرہ فرمایا۔ والدین کے بارے میں جو یہ تاکید کی ہے، یہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ تاکید ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے انسان کو تاکید کی ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو، لقمان نبی نہیں ہے، لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ وہاں بھی ہے ماں باپ کو جب پاؤ تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا کئی جگہ پر تذکرہ کیا، ایسے احادیث میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کئی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، اس شخص کی خاک آلود ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ چونک گئے کہ ایک بار نہیں 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیل من یا رسول اللہ، کون ہے وہ بد نصیب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال من ادرک والدیہ عند الکبر، جو آدمی اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، احدہما او کلیہما، ان میں سے کسی ایک کو پائے یا دونوں کو پائے، ثم لم يدخل الجنہ، ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے، تو اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی تباہ ہو وہ شخص، تباہ ہو وہ شخص۔ ایک بار نہیں 3 بار کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا، تیسری پر چڑھے تو بھی آمین کہا۔ صحابہ کرام نے معمول کے خلاف پایا، پوچھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصل میں کہ میں جب چڑھ رہا تھا تو حضرت جبریل بد دعا کر رہے تھے تو میں آمین کہا۔ کیا ہے کہ جو آدمی میرا نام آئے اور درود نہ بھیجے تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، تو میں نے آمین کہا۔ پھر میں چڑھا تو حضرت جبریل نے کہا کہ جو آدمی اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، تو میں نے آمین کہا۔ پھر چڑھا جو آدمی ماہ رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے وہ اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، تب میں نے آمین کہا۔ جبریل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ دونوں کی بد دعا اور آمین رد نہیں کی جائے گی، یہ بات یاد کر لیجیے۔ رمضان آئے ایسے چلا جائے تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ بڑھاپے میں ہمیں مل جائے اور ہم خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ نبی کا نام آئے اور ہم درود نہ پڑھے تو ہم سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے۔ لہٰذا جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھا کرو، کثرت سے درود پڑھو۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بعشرہ، اللہ تعالیٰ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، آپ کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، آپ کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ 1 بار درود پڑھنے کا یہ ثواب ہے۔ اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو دنیا کے نمبر 1 بخیل آپ مانے جاتے کہ آپ سب سے بڑے کنجوس ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور درود نہ پڑھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے میں آ جائے یا دونوں بڑھاپے میں آ جائے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک کا تذکرہ کیا، پھر 2 کا تذکرہ کیا، پہلے 2 کا نہیں کیا ہے۔ اس میں کیا نکتہ ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے اصل میں ایک آدمی جب رہ جاتا ہے نا تو وہ اور زیادہ تڑپتا ہے۔ اس کا جوڑا جب بچھڑ جاتا ہے، صرف ماں رہ جائے یا صرف باپ رہ جائے تو وہ اپنی پریشانی ہر ایک سے بیان نہیں کر پاتا ہے، اپنی پریشانی ہر ایک سے بیان نہیں کر پاتا ہے، تو اس کے ساتھ اور زیادہ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے جوڑے کی یاد میں وہ خاک چھانتا رہتا ہے، تلاشتا رہتا ہے کہ وہ جوڑا اس کا مل جائے کہ اسے سکون حاصل ہو جائے۔ کیسا بھی ہو اس کا وہ جوڑا، بچھڑنے کے بعد وہ خوش نہیں رہتا ہے، وہ بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو۔ اس لیے کہا گیا ان میں سے کوئی ایک مل جائے تمہیں، ایک آدمی اور پڑے پریشان، 2 ہیں تو کم سے کم آپس میں وہ اپنے دکھ بانٹ لیا کرتے ہیں، شیئر کر لیتے ہیں اپنے دکھ، لیکن وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جوان ماں باپ کی خدمت نہ کی جائے، صرف بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی جائے، نہیں،
ماں باپ جس حالت میں بھی ملے اس حالت میں خدمت کرو، لیکن بڑھاپے کا خصوصیت سے ذکر اس لیے ہے کہ بڑھاپے میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے، اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے، ہاتھ میں رعشہ اور کپ کپی طاری ہو جاتے ہیں، سیدھے سے چیزیں اٹھا نہیں سکتا، لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالتا سائڈ میں گر جاتا ہے، گلاس کا پانی اٹھاتا پکڑتا ہلتا رہتا ہے، وہ گلاس منہ تک جاتا نہیں ہے، اپنے کپڑے لتے صحیح سے سنبھال نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ بڑھاپے میں اور اچھی خدمت کرو۔ کیسی خدمت کرو؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ بڑھاپے میں مزاج ذرا چڑچڑا ہو گیا، اف نہ کہو، دماغ سٹیا جاتا ہے۔ کئی بار ایک چیز آپ سے پوچھتے ہیں ماں باپ، کئی بار پوچھتے ہیں، جیسے آپ بچپن میں ماں باپ سے ایک بار نہیں کئی بار پوچھتے تھے، تو ویسے ہی آپ کے ماں باپ آپ کو ہر سوال کا جواب دیتے تھے، ویسے ہی بڑھاپے میں ماں باپ 2-3 بار پوچھ لے تو چڑچڑا مت جاؤ، کتنی بار آپ کو سمجھاؤں میں، کتنی بار بتاؤں میں، رہنے دو جی نہیں سمجھ سکتے تو یہ مت کہو، یہ مت کہو۔ ورنہ شیخ سعدی کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک والد تھے، بچے نے باپ سے اپنی زندگی میں کئی بار ایک چیز پوچھنے کے لیے، ابا باغ میں لے کے گیا والد ٹہلانے کے لیے، تو باپ سے باغ کی ہر ایک چیز کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں، پتوں کے بارے میں، پھولوں کے بارے میں ایک بار نہیں 10 بار پوچھتا ہے۔ باپ نے اس کو نوٹ کر لیا، اس کو نوٹ کر لیا کہ ایک ایک چیز کو اپنے بچے کو سمجھانے میں کتنا ٹائم لگا ہے۔ لیکن جب یہی باپ بوڑھا ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا، تو باپ 2 بار 3 بار پوچھا تو بیٹا چڑچڑا اٹھا، بیٹا چڑچڑا اٹھا۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ وہاں ایک ڈائری ہے، وہ ڈائری لے آؤ اور اس کو کھولو، پڑھو اس کو۔ تو اس پر لکھا ہے کہ میرے بیٹے نے پرندے کے بارے میں سوال کیا 10 بار، تو میں نے 10 بار اس کا جواب دیا کہ بیٹا یہ گوریا ہے، یہ گوریا ہے، یہ گوریا ہے، یہ گوریا ہے۔ بچہ چل رہا ہے اسی پرندے کے ابو یہ کیا ہے؟ تو بولتا بیٹا یہ گوریا ہے۔ پھر چل رہا ہے تو بولتا ہے ابو یہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے بیٹا یہ گوریا ہے۔ پھر چل رہا ہے، کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کہتا ہے بیٹا یہ گوریا ہے۔ تو 10 بار بتانے پر آپ کو نام یاد ہوا، 10 بار بتانے پر وہ پرندہ پہچانے، 10 بار بتانے پر وہ درخت کے پتے پہچانے، 10 بار بتانے پر وہ پودا اور پھول پہچانے۔ اور باپ نے اگر آزمانے کے لیے 1 سے 2 بار 3 بار پوچھ لیا کسی چیز کو، تو آپ کہتے ہو کہ دماغ کھسک گیا کیا، سٹیا گئے ہو کیا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ نہیں سمجھ میں آتا، اف تیوری چڑھا لیتے ہیں، ہٹ جاتے ہو آپ ماں باپ کے سامنے سے، ماں باپ ہٹ جاتے ہیں تمہارے سامنے سے، کیونکہ اب تم جوان ہو گئے، سینے مضبوط ہو گئے، کندھے مضبوط ہو گئے تمہارے، تن جاتے ہو ماں باپ کے سامنے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو مت، انہیں جھڑکو مت۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھروں سے ماں باپ کو نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں جھڑکی مت دو، انہیں ڈانٹ کے بات مت کرو، کیسی بات کرو، ان کے ساتھ بات کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قَوْلًا كَرِيمًا، نرم گفتگو کرو، عزت والی گفتگو کرو، جس سے ان کے عزت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، ان کی شان میں گستاخی نہ ہونے پائے۔ بعض اہل علم نے قول کریم کی تفسیر میں یہ نقشہ بیان کیا ہے کہ ان سے ایسے بات کر جیسے ایک خطا کار غلام، گنہگار غلام، غلطی کیا ہوا لڑکا غلام اپنے سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے، ایسے اپنے ماں باپ سے بات کرو۔ یا بعض نے یہ بھی فرمایا کہ بچپن میں جس طرح تمہارے پیشاب پیخانے کو صاف کرتے وقت وہ کوئی کراہت محسوس نہیں کرتے تھے، اسی طرح سے تم بھی ان سے بات کرتے ہوئے کسی قسم کی کراہت محسوس نہ کرو۔ قول کریم یہ ہے، ماں آپ جب پیشاب پیخانہ کر کے لپیٹے رہتے تھے تو بغیر کراہت محسوس کیے ہوئے گود میں ٹانگ کے لے جا کر کے صاف کراتی تھی،
اور آج اگر ماں کے منہ سے ہلکا سا رال ٹپک جاتا ہے تو چھی چھی کرتے ہوا، اس کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، اس لیے منہ میں کچھ کھاتی ہے تو گر جاتا ہے تو تم چھی چھی کرتے ہو، تمہارے بچے چھی چھی کرتے ہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بغیر کراہت کے اس سے گفتگو کرو، اسے دیکھ کر کے نفرت نہ حاصل کرو، اس سے نفرت نہ کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحم دلی سے ان کے لیے تواضع کا بازو جھکا دو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ، جناح کے معنی ہوتے پرندے کا بازو، پر۔ پرندہ جب اپنے بچوں کو پاتا ہے تو اپنے پروں کے اندر سمیٹ لیتا ہے، جیسے مرغی ہے، مرغی بارش ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، پر پھیلا کر کے اپنے بچوں کو اس کے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ تو جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، تواضع و خاکساری ان کے سامنے ایسے رہے کہ تمہارے ڈینے ہمیشہ جھکے رہے، کندھے تنے نہ ان کے سامنے۔ اس ماں باپ کے سامنے کندھا تن رہا ہے تمہارا جس نے تمہاری انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، منہ میں منہ ڈال کے بولنا سکھایا، تمہاری مسکراہٹ پر بنا مسکرائے، ان کو ہنسی نہیں آتی تھی لیکن تمہاری ہنسی میں شامل رہنے کے لیے وہ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، خوش رہتے تھے کہ میرا بچہ خوش ہے۔ آج جب بچہ ہوش سنبھالا ہے تو ماں باپ کو سنبھلنے نہ دے، اسی لیے شاعر نے کہا کہ ہم نے جب ہوش سنبھالا تو سنبھالا تم کو، تم نے جب ہوش سنبھالا تو سنبھلنے نہ دیا۔ ماں باپ کو گھر سے باہر کر دیتے ہیں، بیکار میں پڑے ہوئے ہیں، کوڑے کچرے میں ڈال دینا چاہیے، لے جا کر کے اولڈ ہاؤس میں لے جا کر کے اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں، بیت المعمرین کے اندر ماں باپ کو لوگ لے جا رہے ہیں۔ آپ کے حیدرآباد میں بھی بیت المعمرین کئی سارے ماں باپ جو ہے وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور اگر گھر میں چھوڑا ہے تو ان کی حالت بد سے بدتر کر دیتے، تو ان سے کیسے بات کرنا ہے؟ موجودہ دور کی جو جین زی ہے، نئی نسل ہے، ماں باپ سے ہمیشہ زبان درازیاں کرتی ہے، اکثر ماں باپ شکایت کرتے ہیں بچے بڑے نافرمان ہیں، بچے بڑے نافرمان ہیں۔ نافرمانی جہنم میں لے جا سکتی ہے آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور جنت حاصل نہ کر لے، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ ہو، وہ برباد ہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اتنا سب کچھ کرو آپ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھی گفتگو کرو، انہیں جھڑکو مت، ڈانٹیاں مت دو، اور اسی طرح سے ان کے سامنے جھک کر کے رہو، تواضع و خاکساری کے ساتھ رہو ان کے پاس۔ اور یہ سب کچھ کر کے آپ یہ مت سوچیے کہ میرا حق ادا ہو گیا، رب تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان دونوں پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں رحم فرمایا تھا، انہوں نے جیسے میرے بچپن میں رحم فرمایا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرنا یہ اولاد پر فرض ہے۔ 5 وقتہ نمازوں میں آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے روزانہ ان کی زندگی میں بھی اور ان کے فوت ہونے کے بعد بھی اپنی دعا کے ساتھ ان الفاظ میں یا دوسرے الفاظ میں ان کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ سورہ ابراہیم کل پرسوں جو آپ نے تراویح میں سنی، اس کے اندر ایک بڑی جامع دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور قیامت کے دن، حساب والے دن مومنوں کو بخش دے۔ یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو یاد کر کے آپ پڑھا کیجئے۔ دعا میں یہ خوبی ہے کہ اس کے ساتھ دعا کرتے ہوئے والدین کے بچپن میں پرورش کا احساس ہوتا ہے۔ رب ارحمہما جب آپ کہتے ہیں نا، کما ربیانی صغیرا، جیسا انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا۔ ہر آدمی کو اپنے بچپن کی کچھ نہ کچھ بات یاد ہوتی ہے، ماں باپ میرے ساتھ ایسا کرتے تھے، میرے امی ایسا کرتے، میرے ابو ایسا کرتے، ہے نا، ہر ایک کو یاد ہو۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے نا، رب ارحمہما کما ربیانی، تو اپنی کمزوری یاد کر کے اپنے ماں باپ کی کمزوری کو سامنے رکھیں گے،
پھر تلیں گے نہیں، اکڑیں گے نہیں آپ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس میں آپ کا بچپنا یاد آئے گا۔ ان کے لیے زیادہ اخلاص اور کوشش کے ساتھ پھر دعا نکلے گی۔ جب آدمی اپنے آپ کو کہیں پاتا ہے کہ میں مجبور تھا، فلاں نے مجھے سہارا دیا ہے، تو وہ کبھی پریشان ہوتا ہے تو یاد کرتا ہے اپنی پریشانی کو کہ میں پریشانی میں تھا تو انہوں نے مجھے سہارا دیا تھا، انہیں سہارا دینا چاہیے۔ یہ احسان کا بدلہ ہے یہ۔ لہٰذا دنیا میں تو ہم ماں باپ کے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتے، کم سے کم ان کے حق میں دعا کریں۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ خوب حسن سلوک کریں، اچھائی سے پیش آئیں۔ وفات پا گئے ہیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ چچا ہے، خالہ ہے، ان کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں۔ اللہ رب العالمین خالہ کی خدمت پر ماں کی خدمت کا ثواب عطا فرمائے گا، چچا اور تایا کی خدمت پر والد کی خدمت کا ثواب عطا کرے گا۔ لہٰذا ہم دعا کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں۔ زندہ ہیں تو بہتر ہے ان کی خدمت کریں۔ اگر وہ وفات پا گئے ہیں تو ان کے دوست احباب، ان کے رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ والدین چاہے مشرک ہوں چاہے کافر ہوں، ہر حال میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، ان کے ساتھ نافرمانی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ لہٰذا جو ماں والے ہیں، ماں باپ والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے والدین، بہت بڑی آپ کے لیے دعاؤں کی فیکٹری ہے یہ۔ جب تک یہ ہیں تب تک آپ کا بینک بیلنس کم ہوگا نہیں، اور ان کے چلے جانے کے بعد پھر آپ کو پیٹھ پیچھے کوئی دعا دینے والا نہیں۔ یہی ماں باپ ہے گھر میں جو بلا معاوضہ کے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کون ہے جو انتظار کرتا ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ یہ میرے بڑے بیٹے کی کار جا رہی ہے، یہ میرے مجھلے بیٹے کا گھر ہے؟ کون ہے کہنے والا؟ بھائی بھائی میں حسد ہو جاتا ہے، لیکن ماں باپ اپنے اولاد کے درمیان حسد نہیں کرتے، وہ اولاد کی ہمیشہ ترقی چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہم ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کے ناراضگی والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ موجودہ دور والدین کے حقوق کی کوتاہی سے بلک رہا ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کو پریشان نہ کرے، ان کے ساتھ فرما بردار بن کر کے رہیں، اچھے بن کر کے رہے، ان کی دعائیں لے، انہیں ناراض نہ کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین وفات پا گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان کے قبر کو نور سے منور کر دے، ان کے حساب و کتاب کو آسان فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اور جن کے باحیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے ٹوٹ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں بھی اللہ رب العالمین اچھی اور عزت والی زندگی عطا فرما، ان کا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ انہیں بیماری سے شفا عطا فرما۔ رب العالمین ان کے اولاد کو بیماری میں مزید ان کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین بہت سارے ایسے ہیں جو والدین ان کے جوڑے بچھڑ گئے ہیں، اگر وہ شادی بیاہ کا ارادہ رکھے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دے تاکہ ان کی زندگی مزید سکون سے گزرے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا.